یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کا محتاج نہ رہوں، آمین۔ اتنا مت بولے کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کرے، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کرے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی ہی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی ہی اس کی خاموشی میں ہے۔ جہاں جلے گا وہی روشنی پھیلائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ میرا واسطہ اور رابطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ مجھے میرے اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی آلہ نہیں۔ میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ تم اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پہ لائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پوٹی دعا کو اپنے رحمت سے قبول فرما لے، آمین۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر حوصلہ مندی سے حل کرے، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں ذہنی فطور سے خراب ہو جاتے ہیں۔ جتنا دریاؤں میں پانی اور آسمان پہ ستارے ہیں، اللہ کریم اتنی خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دے۔ اللہ پاک اپنی ذات کے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ کھلتے پھولوں کی طرح رہے، آمین۔ وہ ضرور بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو رب ہے۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائے تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کرے، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ صرف ہاتھ دھونے کی بجائے مکمل وضو کر لیا کرو، جراثیم کے ساتھ گناہ بھی دھل جایا کریں گے۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھ کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ نیک ضرور بنو مگر اتنا بھی نہیں کہ دوسرے لوگ گنہگار نظر آنے لگے۔ منزل تیری تلاش میں گھومیں گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ ناشکری زوال کا سبب اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگ رہے ہیں، رشتے کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لے تو دنیا جنت بن جائے گی۔ اپنے مرضی سے دو چار قدم چلنے دے، زندگی ہم تیرے کہنے پہ چلے ہیں برسوں۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اسے تھوڑا دور رہو۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے کی بجائے خود پہ بیت جانے پر سمجھ آتی ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق، کسی کی زبان۔ کامل یقین تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا مانگ کر انتظار کرنا چھوڑ دے، صرف یہ سوچ کر کہ وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو سب کی سنتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے۔ دلوں میں محبتیں پیدا کرو، یہ تمہارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی۔ دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھے اور احترام سے جھک جائے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تک جاتے ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔
انسان کبھی بھی دو چہرے نہیں بھولتے، ایک جو مشکل میں ساتھ دے، دوسرا جو مشکل میں چھوڑ جائے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو ہر روز محسوس تو ہوتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلے۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ کبھی بھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کرے کہ یا اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ میرے اللہ مجھے تام کے رکھنا، اللہ آپ ہی میرا کل اثاثہ ہے۔ اتنی مصروف ہو جاؤ کہ اداس ہونے کا وقت ہی نہ ملے۔ کامیاب انسان وہی ہے جسے ٹوٹنے کو بنانا اور روٹنے کو منانا آتا ہے۔ مصروف زندگی ایک وقت کی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن 5 وقت کی نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مہربان الفاظ، مخلصانہ مسکراہٹ کے ساتھ خیرات کرے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ گنہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کی غرور سے کہیں بہتر ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دے، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ مجھے تم اپنا مذہب نہ پڑھاؤ، میں تمہارا مذہب تمہارے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے سارے خزانوں کے مالک، تجھ سے مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ یا رب مجھے ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارے لے کر اٹھنا پڑے۔ تنقید کے لیے 2 چٹان کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ دور ہے۔ اچھی ہے وہ ٹھوکریں جو اللہ سے ملا دے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ نئی بلندیوں کو ضرور چھوئے مگر ایسی اونچائیوں سے بچے جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئے۔ اللہ وسیلے ایسے بنائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے ضمیر مار دیے۔ تجھ پہ اندھا یقین ہے مولا، اس لیے خوش گمان رہتا ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کرے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر، شکر اور استغفار اپنا لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ انسانی دماغ ایک خالی تختی ہے جس پر علم اور تجربے کے نقوش ضبط ہوتے ہیں۔ علم کا آغاز خواص کے ذریعے ہوتا ہے لیکن عکاسی اسے کامل بناتی ہے۔ حکومت کا اصل مقصد عوام کے حقوق کا تحفظ اور ان کی فلاح ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے گزارے۔ تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ اخلاقیات اور دانش سکھانا ہے۔ بہترین معاشرہ وہ ہے جو انصاف پر قائم ہو اور ہر شخص کو برابری فراہم کرے۔ علم کی بنیاد سوالات اور ان کے جوابات تلاش کرنے میں ہے، نہ کہ اندھی تقلید میں۔ بچوں کی ابتدائی تربیت ان کی پوری زندگی کے کردار کا تعین کرتی ہے۔ انسانی عقل ہی سچائی کو پرکھنے کا سب سے مضبوط آلہ ہے۔
آزادی وہ تحفہ ہے جو ہر انسان کو پیدائش طور پر ملا ہے اور اس کی حفاظت ضروری ہے۔ حکومت کو طاقت نہیں بلکہ عوام کے اعتماد سے جواز حاصل ہوتا ہے۔ تعلیم ایک ہتھیار ہے جو دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ انصاف کا مطلب ہر فرد کے حقوق کا احترام کرنا اور ان کا حق دینا ہے۔ ہمیں جو کچھ سیکھنا ہوتا ہے وہ ہمارے حواس اور تجربے کے ذریعے آتا ہے۔ عقل صرف ایک آلہ ہے جو جذبات کی رہنمائی کے تحت کام کرتا ہے۔ اگر آپ عقل پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو اپنی جذباتی خواہشات کو بھی سمجھنا ہوگا، کیونکہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ انسانی تاریخ میں جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوا وہ کسی نہ کسی جذباتی تخلیق کا نتیجہ تھا۔ ہماری دنیا میں کوئی بھی حقیقت اس وقت تک اہم نہیں جب تک کہ اس کی کوئی فزیکل حقیقت نہ ہو۔ انسانی عقل ایک محدود طاقت ہے اور اس کے فیصلے ہمیشہ مکمل نہیں ہوتے۔ یقین اور شک دونوں انسانی تجربات کا حصہ ہے اور ان کا تعلق ہمارے احساسات سے ہے۔ دنیا کا تجربہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقائق ہمیشہ ہمارے توقعات کے مطابق نہیں ہوتے۔ عقل ہمیں اس بات کا شعور دیتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے جو حواس کے ذریعے محسوس نہ کی جا سکے۔ ہم اپنے ماضی کے تجربات سے ہی حقیقت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آدمی کا سب سے بڑا عیب اس کی خواہشات ہے اور یہی اس کی عمل کو متاثر کرتی ہے۔ حقیقت کی تلاش میں ہمیں اپنے جذبات اور عقل دونوں کو یکجا کرنا چاہیے۔ وہ معاشرہ جو صرف عقل پر انحصار کرتے ہیں وہ کبھی بھی جذباتی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھنا ہوگا، ورنہ ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے اندر کی اصل حقیقت ہمارے جذبات اور ذہنی حالت پر منحصر کرتی ہے، نہ کہ صرف عقل پر۔ انسانی تجربہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا اور یہی اس کی محدودیت ہے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہو تو پنجرے خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک پودا لگا لیں۔ شک کی دیمک صدیاں پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کوکلا کر دیتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے خوابوں کو جی نہیں پاتے۔ ایک جعلی مسکراہٹ اپنے دکھ کی وضاحت کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ غصہ وہ واحد قیمت ہے جس میں آپ کی زبان آپ کے دماغ سے بھی زیادہ کام کرتی ہے۔ جو لوگ آپ کی برائی دوسروں کے سامنے کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ مخلص کبھی نہیں ہو سکتے۔ کسی کے غلطی پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرہ یاد رکھتا ہے۔ کسی کو بھی اتنا عزت نہ دے کہ وہ آپ کے بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھ لے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس سماجی تبلیغ کے لیے الفاظ کی بجائے اس کا اپنا بہترین کردار ہو۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو ایک بار اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں ہوتا۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ ترقی کے بارے میں سوچے، آپ کے کام میں خود بخود بہتری آ جائے گی۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ اس نفرت سے بڑی دنیا میں ہمارے والدین ہماری محبت کے اصل حقدار ہے۔ کسی کی اصلیت اور کمزوری کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امیر اور غریب دونوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ ہم سچ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں۔ یہی ہماری اپنی ذات سے منافقت ہے۔ حسد ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ والدین کا اپنے بچوں کے سامنے لڑنا انہیں حد سے زیادہ بدتمیز بنا دیتا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسروں سے روٹے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے صلح اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضروریات پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی
اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ کچھ انسان بچھو جیسی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لے آخر وہ ڈنگ ہی ماریں گے۔ زہر دکانوں پر نکلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہے۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی کو بھول جاؤ گے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ اچھے انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدہ یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوں گے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہمیشہ برا ساتھی مل جاتا ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ زندگی ضروریات کے مطابق گزارو، خواہشات کے مطابق نہیں۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔ دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم ہو کہ وہ بھوکا ہو، اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھ کے جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا نصیحت سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیحت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تم اپنے ہاتھ سے ایسی چیز لکھ کر جاؤ جس کو قیامت کے دن تم دیکھ کر خوش ہو جاؤ۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف طلب کرے گا وہ پریشان رہے گا۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات کا اندازہ لگائے کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑ جانے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ دو، اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس سے آپ کی دولت اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اگر آپ اسے کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ بات اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔
جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہو تو پنجرے خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک پودا لگا لے۔ شک کی دیمک صدیہ پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کوکلا کر دیتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے خوابوں کو جی نہیں پاتے۔ ایک جعلی مسکراہٹ اپنے دکھ کی وضاحت کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ غصہ وہ واحد قیمت ہے جس میں آپ کی زبان آپ کے دماغ سے بھی زیادہ کام کرتی ہے۔ جو لوگ آپ کی برائی دوسروں کے سامنے کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ مخلص کبھی نہیں ہو سکتے۔ کسی کے غلطی پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرہ یاد رکھتا ہے۔ کسی کو بھی اتنا عزت نہ دے کہ وہ آپ کے بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھ لے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس سماجی تبلیغ کے لیے الفاظ کی بجائے اس کا اپنا بہترین کردار ہو۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو ایک بار اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں ہوتا۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ ترقی کے بارے میں سوچے، آپ کے کام میں خود بخود بہتری آ جائے گی۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ اس نفرت سے بڑی دنیا میں ہمارے والدین ہماری محبت کے اصل حقدار ہے۔ کسی کی اصلیت اور کمزوری کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امیر اور غریب دونوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ ہم سچ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں۔ یہی ہماری اپنی ذات سے منافقت ہے۔ حسد ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ والدین کا اپنے بچوں کے سامنے لڑنا انہیں حد سے زیادہ بدتمیز بنا دیتا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسروں سے روٹے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے صلح اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضروریات پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ کچھ انسان بچھو جیسی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لے آخر وہ ڈنگ ہی ماریں گے۔ زہر دکانوں پر نکلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہے۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی کو بھول جاؤ گے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ اچھے انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدہ یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ دل کی سکونت میں وہ طاقت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو دور کر دیتی ہے۔
وہ انسان سب سے قیمتی ہے جو اپنے اندر کی خاموشی میں سچ کو محسوس کرتا ہے۔ محبت وہ روشنی ہے جو دل کی تاریکی کو روشن کر دیتی ہے۔ جو اپنا دل صاف کرتا ہے وہ باہر کی دنیا میں سکون پاتا ہے۔ جو اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے وہ ہر مقام پر آزاد ہوتا ہے۔ خود کو جاننا ہی وہ سفر ہے جس میں انسان کو اصل سکون ملتا ہے۔ جو انسان دل کی گہرائیوں میں اتر کر زندگی کو سمجھتا ہے وہ حقیقت کا پتہ پاتا ہے۔ سکون کبھی باہر نہیں ملتا، وہ ہمیشہ اندر چھپا ہوتا ہے۔ جو اپنی ذات کے ساتھ رشتہ مضبوط کرتا ہے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ خود اپنی حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی زبان کبھی بھی سکون نہیں پاتی کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی باتوں کے بوجھ تلے دبے رہتا ہے۔ سکون کبھی باہر نہیں ملتا، وہ ہمیشہ اندر چھپا ہوتا ہے۔ مکار اور چال باز انسان صرف اپنے عارضی فائدے کے لیے سچائی کو چھپاتے ہیں، مگر حقیقت ایک دن سامنے آ جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنی عزت اور حقیقت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اگر تم کسی سے جھوٹ اور فریب سے کچھ حاصل کرتے ہو تو یاد رکھو تمہیں وہ چیز کبھی سکون نہیں دے سکتی۔ اگر تمہیں باہر کی دنیا سے سکون نہیں مل رہا تو اپنی روح میں جھانکو، وہی سچائی ہے۔ جو سچ کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ محبت کا اصل سرچشمہ دل کی صفائی سے نکلتا ہے۔ جو اپنی ذات کو سمجھتا ہے وہ ہر کسی کی حقیقت کو جانتا ہے۔ حقیقت کی تلاش صرف دل کی سچائی میں چھپی ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی خاموشی میں سچ سنتا ہے وہ کبھی نہیں بہکتا۔ جب انسان اپنے اندر کی روشنی کو دیکھتا ہے تو باہر کی دنیا کا اندھیرا بے اثر ہو جاتا ہے۔ ہر لمحہ اپنے آپ سے محبت کرنا ہی روح کی حقیقت ہے۔ سکون صرف دل میں نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں ملتا ہے۔ جو اپنے خوف سے لڑتا ہے وہ حقیقت کا سفر شروع کرتا ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر کی حقیقت کو نہیں دیکھیں گے باہر کی حقیقت کبھی واضح نہیں ہوگی۔ حقیقت کبھی الفاظ میں نہیں بلکہ خاموشی میں چھپی ہوتی ہے۔ محبت وہ زبان ہے جو دل کی گہرائیوں میں سمجھ آتی ہے اور یہ کبھی نہیں ٹوٹتی۔ جب دل کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وقت خود بخود رک جاتا ہے۔ محبت وہ خزانہ ہے جو دل سے دل تک پہنچتا ہے اور کبھی کم نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو دل کا سکون بھی بڑھتا ہے۔ پیار کی سب سے بڑی علامت وہ قربانی ہے جو دل سے کی جائے۔ جس دل میں محبت ہوتی ہے وہ دل کبھی خالی نہیں ہوتا۔ جب تم اللہ کی یاد میں ڈوبتے ہو دنیا کی ساری پریشانیاں چوٹی لگنے لگتی ہے۔ اللہ کی رضا میں کامیابی چھپی ہے۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب دل ٹوٹے اور آنکھوں میں اداسی تو اللہ کی طرف رخ کرو، وہاں ہر درد کا علاج ہے۔ آپ پر ہونے والی تنقید اگر غلط ہے تو بھی مفید ہے اور تعریف اگر صحیح ہے تو ہی مہلک ہے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ عاجزی اختیار کیجئے تاکہ بلندی آپ کا مقدر ہو۔ وہ نماز عشق ہم کو بھی سکھا جس نے انتظار صرف اذان کا ہو۔ زندگی ایک الگ چیز ہے، جینا ایک الگ بات ہے۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔
सोच को बदलो, समाज आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बदल जाएगा, क्योंकि तुम ही तो समाज हो। मुखलिस शख्स तन्हा रह जाता है, इसलिए नहीं कि कोई इसका साथ नहीं देता, बल्कि इसलिए कि उससे इसका ज़मीर इजाजत नहीं देता कि वो मुनाफिक और बेईमान लोगों के साथ ताल्लुक रखे। गलती इससे होती है जो मेहनत करता है, निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियों निकालने में गुजर जाती है। वो तकलीफ जो जगा रही है उस राहत से बेहतर है जो सुला रही है। जो लोग बर्दाश्त करते हैं उनके साथ उठो बैठो, इस तरह तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ेगी। जिस चाव से इज्जत नफ्स जख्मी हो उस चाव से धूप बेहतर है। कुछ लोग अपने बोले गए अल्फाज की वजह से हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। कोशिश करने वालों को इनकार नहीं किया जाता, सब्र करने वालों को खाली हाथ नहीं रहने दिया जाता। अटल यकीन है कि तुम कर सकते हो तो आधा सफर मुकम्मल हो गया। मुकाबले का पहला मैदान तुम्हारा नफ्स है, उससे जंग करके आजमा लो कि तुम आजाद हो या गुलाम। नाकामी कामयाबी की चाबी है, हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। ये दुनिया मकाफात अमल का नाम है। आज किसी की राह में तुम पत्थर रखोगे तो आने वाले वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। जमीन की वकालत नहीं चलती जब फैसले आसमान से उतरते हैं। याद रखो, जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो किसी गुनाहगार का मजाक ना उड़ाओ। एक फर्क है वादों और यादों में, वादे हम तोड़ देते हैं और यादें हमें तोड़ देती है। कामयाबी हमारा तारुफ दुनिया से करवाती है, नाकामी दुनिया का तारुफ हमसे करवाती है। जब तुम हिम्मत हारने लगो तो सोचना तुमने शुरू किस वजह से किया था। कुछ लोगों का सब्र उनकी खामोशी होती है। न जाने कैसे परखता है मुझे मेरे खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और हारने भी नहीं देता। जिसने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कोई नई बात तलाश नहीं की। ऊंचा सागर और बहता हुआ पानी, सोचो जरा तुम जन्नत की ये कहानी। वक्त मिट्टी डाल देता है यादों पर, माजी पर, आरजुओं पर, गलतियों पर, चाहतों पर, यहां तक के रिश्तों पर। ताज्जुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं बोलता और मेरा तो एक ही अल्लाह है, मैं इसे भूल जाता हूं। हर मुश्किल वक्त में रो रो कर दुआ किया करो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। मुनाफिकत दरअसल पुश्त के पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि मुंह के ऊपर दोस्ती का नाम है। जो इस्तेमाल होता है वो तरक्की करता है और जो इस्तेमाल नहीं होता वो जाया होता है। इंसान को मजीद हार ही आजमाना चाहिए, फिर जो इसका रंग होता है बस वही इसका रंग होता है। इसके बाद वो आपको नहीं, आप खुद को धोखा देते हैं।